السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جو شارٹ لکھا ہے چھوٹا چھوٹا لکھا ہے، تو یہ اس لیے کیونکہ اس ایپ میں بڑا ورڈ کیسے کرتے ہیں مجھے نہیں آتا۔ میں اس کو چیک کروں گی ایپیسوڈ ریڈ کر کے، تو پھر میں اس کو بڑا کروں گی۔ آج ہی میں نے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہے تاکہ میں اس میں ریڈ کر سکوں، کیونکہ دوسری جوٹر پیڈ والوں نے کل کتنا تماشا کیا ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے، تو شاید یہ والا ایپ نہیں کرے گا، تو ہم باتیں بعد میں کریں گے، پہلے ریڈ کر لیتے ہیں کیونکہ آج میں آلریڈی لیٹ ہوں۔ دست دارم ایپیسوڈ 74 تحریر عریج شاہ۔ گھر میں ان کا گرینڈ ویلکم کیا گیا۔ گھر کے تمام افراد وہاں موجود تھے۔ ڈھول باجے بجائے گئے۔ آخر گھر کے 2 جوان بیٹے موت کے منہ سے واپس آئے تھے۔ صدقہ خیرات شروع ہو چکا تھا۔ کالے بکرے صدقے کی نیت سے منگا لیے گئے تھے۔ پورا گاؤں ان کی خیر و خیریت دریافت کرنے کے لیے باری باری آ رہا تھا۔ دارم سائیں کو زیادہ چوٹ نہ لگنے کے باوجود بھی اس کے چاہنے والے باری باری آ کر مل رہے تھے۔ آخر وہ گاؤں کا سردار سب کے لیے اہم تھا، یہاں تک کہ بزرگ خواتین و حضرات آ کر اس کا چہرہ چومتے آنسو بہا رہے تھے۔ ان سب کے لیے دارم سائیں کتنا اہم تھا، اس بات کا احساس شاید اسے بھی آج ہی ہوا تھا، ورنہ وہ تو اپنی ہر طرح کی تکلیف یا دکھ میں اپنے گاؤں والوں کو شامل نہیں کرتا تھا۔ گاؤں والوں کو تو کیا، وہ اپنے درد کی خبر اپنے ہی گھر والوں کو بھی نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنی تکلیف کی وجہ سے تکلیف دینے کا روادار نہیں تھا۔ اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لائے، ہر کسی کی تکلیف درد کو دور کرے، نہ کہ کسی کی آنکھوں کے آنسو بن کر اسے تکلیف دے۔ لیکن آج اسے احساس ہوا تھا کہ یہ سب کتنی محبت کرتے تھے اس کے ساتھ، اور وہ اپنے رب کا شکر گزار تھا جسے اتنی محبت کرنے والے لوگ ملے تھے۔ جبکہ طاہر سائیں کو بھی پیار تو بہت ملا، لیکن تکلیف کے باعث وہ زیادہ دیر کسی کے پاس بیٹھ نہیں سکا تھا۔ پہلے تو وہ کافی دیر مردان خانے میں بیٹھا رہا۔ مرد حضرات اس سے ملنے آتے رہے، لیکن جب تکلیف حد سے بڑھنے لگی تو اسے اپنے کمرے میں جانا مناسب لگا۔ دارم سائیں اور سنان سائیں خود اسے کمرے تک چھوڑنے آئے تھے، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کے پاؤں بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ دارم سائیں اور سنان سائیں وہ خود چل کر اپنے کمرے تک جا سکتا ہے، لیکن یہاں کون تھا جو اس کی کسی بات کو سمجھتا؟ اور ان سب کی محبت اور توجہ کے سامنے وہ خود بھی بے بس تھا۔ اسی لیے خاموشی سے دارم سائیں کے کندھے کا سہارا لیتا جان بوجھ کر اس کے کندھے پر وزن ڈال کر اپنے کمرے تک آیا تھا، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرا کر اسے روم میں چھوڑ گیا تھا۔ دارم سائیں اور سنان سائیں اسے بیڈ پر آرام کرنے کا کہہ کر خود نیچے جا چکے تھے، جبکہ وہ آرام کرنے کے بجائے پہلے تو جاوید کے آنے کا انتظار کرتا رہا، جو صرف اسے ویلکم کرنے کے لیے دروازے تک آئی تھی، اور پھر نہ جانے کہاں سے خود سے کون سے بل میں جا چھپی تھی اس کی چوہیا۔ کافی دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد وہ اٹھا اور دروازہ لاک کر دیا۔ دروازے کو اچھی طرح سے لاک کر کے وہ چھت کو دیکھنے لگا، جس میں کمال کی سیلنگ کی گئی تھی۔ اس کے کمرے کو بے حد خوبصورت طرز سے تیار کیا گیا تھا، جس میں زیادہ ہاتھ اس کا اپنا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی ایک ایک چیز کو اپنے طریقے سے ڈیزائن کروا چکا تھا، جبکہ اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ کوئی بھی اس کے کمرے میں اس وقت نہیں آ رہا، تو وہ اونچے میز پر چڑھا اور بائیں ہاتھ سے اپنے چھت کو ٹٹولنے لگا۔ دائیں ہاتھ پر اسے گولی لگی ہوئی تھی، اسے ہلاتے ہوئے اسے کافی تکلیف ہوتی تھی، لیکن بائیں ہاتھ سے وہ اپنا کام بآسانی کر سکتا تھا۔ کافی دیر تک چھت کو ٹٹولنے کے بعد اس نے اپنے بریسلیٹ سے ایک چھوٹی سی چابی نکالی اور چھت میں موجود چھوٹے سے سوراخ میں ڈالنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہاں سے ایک چھوٹا ڈبے نما چیز اس کے ہاتھ پر گری، جو چھت کی ہی ایک ٹائل کا حصہ محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ کوئی ٹائل نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا، جسے بیڈ پر رکھتے ہوئے اس نے فوراً اس کے اندر مطلوبہ شے کو تلاش کیا تھا۔ وہ چیز بیچ میں موجود تھی۔ اس نے ریلیکس ہو کر سب کچھ واپس ہی
واپس رکھا اور دروازے کا لاک کھول کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے وہ گولیوں سے چنی وجود لیے میز پر چراغ ہوا تھا۔ ان 10 سے 12 دنوں کے بیچ وہ صرف 2 بار ہی گھر آیا تھا، اور ان 2 بار اس نے مسکان کا چہرہ دیکھنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی۔ وہ اسے دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا۔ دوسرا، وہ اس کے ساتھ اپنے کسی بھی رشتے کو نہیں مانتا تھا۔ ڈارم سائیں کے اتنے سمجھانے کے باوجود بھی وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ اس نے مسکان کی جانب دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا، لیکن آخر کب تک؟ ایک ہی گھر میں رہ کر وہ اس سے دور کیسے رہ سکتا تھا؟ ہسپتال سے لوٹنے کے بعد ساحر سائیں کو کمرے میں چھوڑ کر وہ خود فریش ہونے چلا گیا۔ ابھی وہ فریش ہو کر باہر نکلا ہی تھا کہ سامنے سے مسکان آتی نظر آئی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا وہیں سے پلٹ کر دوسری جانب جانے لگا۔ سنان سائیں، وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی جسے وہ بنا کوئی بھی اہمیت دیے وہیں رک گیا۔ اب کون سا ڈرامہ کرنا تھا اس کے سامنے؟ آپ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں؟ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ نے مجھ سے شادی کی ہے۔ آپ مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ آپ کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور آپ ہیں کہ وہ بے حد معصومانہ انداز میں اس کے پاس کھڑی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بول رہی تھی، لیکن سامنے کھڑے شخص کو نہ تو اس کی معصومانہ شکل پر یقین آیا تھا اور نہ ہی اس کے لب و لہجے سے کوئی مطلب تھا۔ وہ لمحے میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چٹک چکا تھا۔ اپنی حد میں رہو لڑکی، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی تم میری بیوی ہو۔ یہاں تم صرف اور صرف ڈارم سائیں کی کرم نوازی اور ترس کھانے کی وجہ سے رہ رہی ہو۔ یہ مت سوچنا کہ اگر تم نے ڈارم سائیں کے سامنے اپنی معصومیت کا جھوٹا ڈرامہ کر کے اسے یقین دلا لیا ہے تو میں تم پر یقین کروں گا۔ وہ مظلوم لوگوں کا خیر خواہ ہے۔ کسی پر ظلم ہوتا دیکھ وہ برداشت نہیں کر پاتا، لیکن یہ مت سوچنا کہ میں تمہارے ڈراموں پر کبھی بھی یقین کروں گا۔ اس لیے اب یہ ڈرامہ بند کرو۔ میں جانتا ہوں کہ اس رات ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جس کے بعد تم پاگل ہو جاؤ یا تمہارا بچہ مر جائے۔ اور دوسری بات، یہ جو ناٹک کر کے تم میرے گھر میں آئی ہو نا، اسے جلد سے جلد ختم کرو اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ جب بچے کے نام پر تمہیں کچھ بھی نہ مل سکا تو تم نے میرے گھر میں آ کر یہ پاگل پن کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ آج وہ براست اس سے مل چکا تھا تو کیوں نہ ساری باتیں کلیئر کر دیتا۔ سنان سائیں، آپ کو کیا لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے روتے ہوئے بولی۔ سنان کو لمحے کے لیے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھوں میں چالاکی تھی، لیکن اب آنسو۔ آپ کو لگتا ہے میں جھوٹا الزام لگا رہی ہوں؟ آپ نے مجھ سے نکاح اپنی مرضی سے کیا تھا، میں نے نہیں کہا تھا مجھ سے نکاح کریں۔ کیا غلط کیا میں نے اگر آپ سے اپنا نام مانگا؟ آپ میرے بچے کے باپ تھے، یہاں میرا بچہ مر گیا کر آپ اپنے خوابوں کے محل سجا رہے ہیں، زرنیش کے ساتھ ایک نئی اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میرا کیا؟ آپ کے ظلم سہ کر میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا سنان سائیں۔ اس دن میں نے صرف اپنا بچہ نہیں کھویا بلکہ ماں بننے کی صلاحیت بھی کھو دی۔ اس دن آپ نے مجھے میرا بچہ نہیں مارا، اس دن آپ نے صرف میرا بچہ نہیں مارا بلکہ مجھ سے ماں بننے کا حق چھین لیا۔ آپ کے لیے شاید یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہوگی، شاید اس طرح کسی بھی عورت پر ترس کھا کر نکاح کر کے آپ لوگ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہوں گے، لیکن ہم جیسی عورتیں نہیں بڑھ پاتی۔
سنان صاحب، میں جانتی ہوں یہ بات آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی تھی، لیکن مجھ سے تو میرا سب کچھ چھن گیا نا، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا گیا۔ بتائیں میں کہاں جاؤں؟ کیوں مارا آپ نے میرے بچے کو؟ جواب دیں، کیوں مارا آپ نے میرے بچے کو؟ کیوں چھین لیا مجھ سے میرا بچہ؟ اب وہ اس کے گریبان کو پکڑتی اسے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ اس کے ڈرامے دیکھ سنان کا دل چاہا کہ اس کے منہ پر رکھ کر ایک تماچا لگا کر اسے اس کی اوقات یاد دلا دے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی سمجھتا، اس کے بے قابو وجود کو زرنیش نے سہارا دیا۔ چھوڑو مجھے جاننا ہے کہ کیوں اس شخص نے میرا بچہ مار ڈالا۔ کیا قصور تھا میرے معصوم بچے کا؟ کیوں مجھ پر ظلم کیا؟ آج مجھے جواب چاہیے۔ کیوں مجھ سے ماں بننے کی سہولت چھینی؟ کیوں میری کوکھ اجاڑ دی؟ جواب دو مجھے سنان شاہ، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ وہ چلائے جا رہی تھی، جبکہ زرنیش کی آنکھوں میں آج پہلی بار اسے کچھ اور محسوس ہوا۔ وہ اسے گنہگار سمجھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بے اعتباری تھی۔ نہیں، اس کی زرنیش اس پر یقین رکھتی ہے، اس نے اپنے دل کو سمجھایا، جبکہ وہ مسکان کو بہت مشکل سے سہارا دیتی کمرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ زرنیش کو سب کچھ پتہ چل گیا کہ وہ اس سے کچھ بھی چھپا نہیں رہا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ مسکان اس گھر میں کیسے آئی ہے۔ کیا اسے پتہ چل چکا تھا کہ مسکان نہ صرف اس کے نکاح میں تھی، بلکہ شاید اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی؟ اسے اپنے کردار پر یقین تھا، چاہے نشے میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن زرنیش کے علاوہ کسی اور عورت کو وہ مقام نہیں دے سکتا جو زرنیش کا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مسکان جھوٹ بول رہی ہے، وہ کبھی بھی اس کے بچے کی ماں نہیں بننے والی تھی، لیکن وہ پریگننٹ تھی اور ان رپورٹس پر سنان کا نام تھا۔ ڈی این اے رپورٹ سنان کے نام کی تھی اور اب سنان سچ میں پریشان ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زرنیش سے نگاہیں کس طرح سے ملائے گا، کیا وجہ بتائے گا اس سے سب کچھ چھپانے کی۔ ساحر سائیں کو کمرے میں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں آیا۔ تھوڑی دیر پہلے در تو نیچے ہی تھی سب کے پاس، اس نے اسے اوپر آنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ ناراض تھا، لیکن کیا اس کی ناراضگی سے اسے کوئی فرق پڑتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو بس کسی بھی طرح اس سے دور رہنا چاہتی تھی، لیکن کیا وہ اس سے دور رہ سکتا تھا؟ اس کا اپنا دل ہی کمینہ تھا جو اس کے ساتھ دغا بازی کرتا تھا۔ وہ اسے اس لڑکی کے خلاف ہونے ہی نہیں دیتا تھا، پر جس طرح اس لڑکی نے اس کے ساتھ دغا بازی کی تھی، اس کے سامنے کوئی اور ہوتا تو وہ اسے چیر کر رکھ دیتا۔ اسے اتنا بڑا فریب دینے والا انسان اس کے دل کے کتنے قریب تھا، اس بات کا در کو اندازہ تک نہیں تھا۔ وہ کافی زیادہ تھکا ہوا تھا، اسی لیے بیڈ پر لیٹتے ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ اس نے بھی مزید در کا انتظار نہیں کیا، وہ اس کا دیدار کرنا چاہتا تھا، اسے بالکل پاس بٹھا کر باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت سچ میں وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ وہ کب نیند کی وادیوں میں اترا، اسے بالکل اندازہ نہیں ہوا۔ نیند کی دیوی بہت جلد اس پر مہربان ہوئی تھی۔ وہ اپنے بستر پر پڑتے ہی گہری نیند میں اتر چکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسے عجیب سی آواز سنائی دی، ایسا لگا جیسے کوئی وامٹنگ کر رہا ہے۔ کمرے میں اندھیرا چھا چکا تھا، شاید سوتے سوتے رات ہو گئی تھی اور یقیناً اس کی تھکاوٹ کا احساس کرتے ہوئے کسی نے اسے جگایا نہیں تھا۔ ابھی تک وہ نیند میں تھا جب اسے پھر سے آواز سنائی دی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ واش روم کا دروازہ لاک نہیں تھا، لیکن بند تھا۔ اسے زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑی، اسے پتہ چل چکا تھا کہ در کی طبیعت خراب ہے۔
وہ تیزی سے اٹھ کر واش روم کی جانب آیا۔ جب وہ تولیے سے منہ صاف کرتی باہر کی طرف آ رہی تھی، اسے دیکھتے ہی آگے بڑھنے لگی، لیکن دارم سائی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہوا در؟ تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ میرے خیال میں تمہیں ہسپتال چلنا چاہیے۔ تمہارا چہرہ کتنا زیادہ سرخ ہو رہا ہے۔ وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے فکرمندی سے کہنے لگا۔ اس کا چہرہ سچ میں سرخ ہی چھلک رہا تھا۔ وہ شکل سے صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ اس کے فکرمانہ انداز پر اس نے ایک نظر دارم کو دیکھا اور پھر فوراً ہی اپنے دونوں گالوں سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور بنا اسے مخاطب کیے باہر نکل آئی۔ در کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری ہر بات برداشت کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھے نظر انداز کرو گی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ تمہاری طبیعت کافی زیادہ خراب۔ ٹھیک ہوں میں؟ دارم سائی بالکل ٹھیک ہوں، اور خدا کے لیے میرے سامنے یہ جھوٹی محبت نہ جتائیں تو بہتر ہوگا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرے سامنے یہ جھوٹے ڈرامے کریں گے تو میں پگھل جاؤں گی؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اپنے فکرمانہ انداز سے آپ مجھے میرے فیصلے سے ہٹنے پر مجبور کر دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ دارم سائی، میں سچ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ آپ اس دنیا کے آخری انسان بھی ہوتے تب بھی میں ساری زندگی آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ پتہ نہیں آپ کو یہ بات کب سمجھ میں آئے گی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے آپ کے ان محبت کے ڈائیلاگ سے، اور نہ ہی میرے نزدیک کوئی اہمیت رکھتے ہیں۔ خدا کے لیے جان چھوڑیں میری۔ 10 دن سے سکون میں تھی۔ آپ گھر آ گئے ہیں زندگی حرام کرنے کے لیے۔ وہ بے حد بد لحاظی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے سامنے سے گزرنے لگی تھی جب اچانک دارم نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس کے انداز میں اتنی شدت تھی کہ در کہرا کر رہ گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ در؟ کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ کیوں میرے ساتھ ساتھ خود کو بھی اذیت دے رہی ہو؟ طبیعت خراب ہے تمہاری؟ میں تمہاری طبیعت کا پوچھ رہا ہوں، تم اپنی گردن باندھ رہی ہو۔ کیا لگتا ہے تمہیں میں تمہاری فکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکوں یا ساری زندگی اس حویلی میں رکھ سکوں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں تمہاری فکر اس لیے کرتا ہوں کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے، اور مجھے تمہارے ساتھ رہنے کے لیے یا اپنے ساتھ تمہیں رکھنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اگر یہ غلط فہمی ہے کہ یہ سب کچھ کر کے تم مجھ سے طلاق لے لو گی تو یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے، اور مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں اپنے طریقے سے سمجھاؤں۔ وڈیرا ہوں دارم سائی، اور وڈیرے اپنی بیویوں کو لگام کس طرح سے ڈالتے ہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ مجھے مجبور مت کرو میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ محبت ہو، محبت بن کر رہو، تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ مجھے بیویوں کو غلام بنا کر رکھنے والے مرد پسند نہیں ہیں۔ دل میں رہتی ہو دل میں رہو۔ اگر ایک بار عورت اپنے مرد کے دل سے اتر جائے نا تو پھر کبھی وہ مقام حاصل نہیں کر پاتی جو کبھی اس کا ہوتا ہے۔ اپنے مقام سے نیچے مت اترو، پچھتاؤ گی۔ اس دل میں بسایا ہے تمہیں، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ دارم سائی تمہیں دل سے نکال کر جوتے کی نوک پر رکھ لے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیتا لمبے لمبے ڈنگ بھرتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ در تو اس کا انداز دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو ساحر کو سوتا ہوا دیکھا۔ ایک تو اسے کمرے میں آنا اتنا عجیب لگ رہا تھا۔ شادی کے بعد وہ صرف اس کی سیج سجانے اس کے کمرے میں آئی تھی، اور اب اتنے دنوں سے اس کی بیوی کے روپ میں اس کے کمرے میں ہی رہ رہی تھی، لیکن آج وہ ایک نئے روپ میں آئی تھی۔ آج وہ اس کی بیوی تھی، اور شاید اس روپ میں اس نے پہلے اسے دیکھا نہیں تھا۔ جسم پر سرخ رنگ کا لباس، وہ ہلکی پھلکی تیار تھی کیونکہ گھر میں مہمان بہت زیادہ آئے تھے، اور اماں سائی کا کہنا تھا کہ ابھی تمہاری شادی کے دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ کیسی ماسیوں جیسی حالت بنا کر رکھی ہے۔ شوہر کو خوشی ہوتی ہے جب وہ عورت اس کے نام سے سجتی ہے۔ ایک مرد اپنی بیوی کو اپنے نام سے سجتے دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے۔ اگر اس بات کا اندازہ ایک عورت لگا لے تو کبھی بھی خود کو بے رونق نہ کرے۔ اماں سائی کے کہنے پر اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں پہنا تھا،
صرف گہرے سرخ رنگ کا لباس پہن کر، ہاتھ میں سرخ سونے کی چوڑیاں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ ٹاپس کے ساتھ نازک سا لاکٹ پہن لیا تھا، لیکن اتنی سی تیاری کے بعد وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ طاہر سائیں کے گھر واپس آنے سے وہ کتنا خوش تھی، یہ تو ہر کوئی اس کے چہرے سے بھی اندازہ لگا سکتا تھا۔ اماں سائیں تو آتے جاتے ماشاء اللہ کہتی اس کی نظر اتار رہی تھی، جبکہ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے ہر طرف گھوم رہی تھی۔ اور اب اماں سائیں نے ہی اسے طاہر سائیں کے کمرے میں بھیجا تھا۔ ڈاکٹر کی باتوں کو لے کر وہ بہت پریشان تھی، کیونکہ اس نے اپنے ذہن سے کوئی بھی بات جانے نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے وہ کمرے میں آنے سے پہلے بہت زیادہ کترا رہی تھی۔ لیکن کمرے میں آ کر طاہر کو سوتا دیکھ اسے سکون ہوا تھا۔ آرام دہ لباس چینج کر کے، آہستہ سے لائٹ آف کر کے وہ اس کے بیڈ پر آ کے لیٹی تھی کہ اچانک اپنی کمر پر گرفت محسوس ہوئی، اور وہ لمحے میں طاہر شاہ کی پناہوں میں تھی۔ تو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ آپ مجھے بتائیے گا یہ ایپ ٹھیک ہے یا نہیں، اگر نہیں ٹھیک تو میں وہی پرانے والا واپس انسٹال کر لوں گی، لیکن مجھے کافی بہتر لگ رہا ہے، لیکن اس کے الفاظ بہت چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں، اسی لیے میں کل واپس وہی کروں گی، کیونکہ اس میں ہم الفاظ بھرے کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل ملتی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک دیں اپنی رائٹر کو اجازت، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔